سبھی کو بے حساب بخشے، ان کے ماں باپ سمیت، خاندان سمیت سب حج کریں، میٹھا مدینہ دیکھیں، بار بار سعادت پائیں اور باعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بن جائیں۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ سوال بھی کچھ بچے نے کیا تھا۔ بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر کیا پڑھنا اچھا، چاہیے؟ کھانے کے دوران اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے تو پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواز بھائی فیس بک کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ کیا والد اور والدہ کو رابعہ بصری اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام حاصل ہے، اور اس مقام سے کیا مراد ہے؟ مقام حاصل ہوتا تو مراد بر آتی، لوگ اپنی طرح سے پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عتیق الرحمن بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اللہ پاک کے خوف سے رونا نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش، خوف سے نہ رونا آنے کے افسوس میں روئے کہ کیوں نہیں آتا، کوشش کرے گا تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ اب آنسو نکلنا ٹھیک ہے، نہیں نکلتے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی آدمی رونے سے صورت بنا لے یا روئے۔ آنسو تو سب یعنی کہ بعضوں کو تو مرض کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں آنسو، جس کی بیماری ہوتی ہے آنسو نہیں نکلتے۔ بعضوں کا دیکھیں ایج فیکٹر میں آخر کار مطلب آنسو نہیں نکلتے یا کم ہو جاتے ہیں، تو وہ رونے کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، دل میں رقت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ کہ بندہ روتا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعظم شیخ بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ ایمان دوبارہ لا سکتا ہے مرتد، تو اب جو کفر کیا اس سے توبہ کرے، کلمہ پڑھ لے، نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، یہی ہے نا۔ حرام مال، حرام غذاؤں کا انسان کی طبیعت، اس کی اولاد اور معاشرتی جو زندگی ہے اس کی، تو اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہر نیک کام جو ہے نا، ہر نیک کام، ہر اچھائی یہ مطلب آدمی کی عزت بلند کرتی ہے اور اس کے لیے روزی وغیرہ کی برکتوں کا سامان رکھتی ہے، اور ہر برائی جو ہے یہ اس کے لیے نحوست کا سامان رکھتی ہے اور اس کو مطلب دنیا اور آخرت میں ذلت کے اسباب مہیا کرتی ہے ہر برائی۔ یہ ایک عام مطلب ہے کہ اب وہ کوئی سی بھی برائی ہو، تو اب آپ نے جس برائی کا تذکرہ کیا، کسی برائی کا تذکرہ کیا حرام کھانے میں نا، ہاں تو وہ تو حدیث پاک میں صراحت ہے اس کی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بن جاؤ گے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ تو یہ کہ حرام مال کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور بھی مطلب یعنی کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو بندہ حرام مال کماتا ہے اگر اسے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کو صدقہ کرے، راہ خدا میں خیرات کرے تو قبول نہیں ہوتا،
اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کہتے ہیں کہ اگر پانی کھڑے کھڑے پیا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کھڑے کھڑے کھانا کھایا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کھانا کھاتے کھاتے کھانا بچا دیا جائے اور ضائع کر دیا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر رات کو کچن گندا ہو اور برتن دھوئے بغیر سو جائیں تو بے برکتی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوں اور اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر منہ کو آستین سے صاف کیا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر دانتوں سے ناخون کو کاٹا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا رٹ لگائی ہوئی ہے، آخر یہ کون کہتے ہیں؟ یقیناً لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن ہمارے شیخ کیا کہتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ برتنوں اور گھر کے صحن کی صفائی غنا و مالداری لاتے ہیں، یعنی کہ سمجھو مال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر اپنے صحن کو صاف رکھیں، اپنے برتن کی صفائی کریں تو یوں کھانے پینے کے بعد برتن کو چھوڑ دیں گے تو یوں ایک بے برکتی کا سبب بھی ہے، اور دوسرے اس میں بھی چوہے لوٹیں گے تو چھپکلیاں لوٹیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کیڑے مکوڑے اپنے جراثیم جو ہیں اس میں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے وہ دھو کر برتن ڈھانک کر رکھا جائے تاکہ کاکروچ اور اس طرح کے کیڑے مکوڑے بھی اس میں نہ جا سکیں، اس طرح ڈھانک لیا جائے۔ اچھا، اب مکڑی کے جالے تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا ناداری یعنی غربت، فقر و تنگ دستی کا باعث انہیں سبب ہے۔ یہ ایک ریزن ہے کہ اگر گھر میں جالے وغیرہ صاف نہ کیے جائیں تو بے برکتی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے۔ آستین سے جیسے منہ صاف کرنے کا بتایا، تو پہنے ہوئے کپڑوں سے ہاتھ منہ صاف کرنا یہ حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ اہل تجربہ سے والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضوی میں کچھ اس طرح لکھا ہے، غالباً اہل تجربہ کہتے ہیں یا اس طرح کا کچھ ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت نے۔ دوبارہ لے کے ہاتھ منہ کپڑوں سے لوگ تو امام کا جو شملہ ہوتا ہے لوگ اس سے ناک پونچھ رہے ہوتے ہیں، مزہ نہیں آتا ہے۔ سنت کے طور پر ہم سجاتے ہیں، اس سے ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں، منہ پونچھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ ویسے ہی مطلب ہے کہ طبیعت کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ امام شریف کو اس طرح کام میں استعمال کریں ناک پونچھنے کے لیے، خدا نخواستہ احتیاط کیا کریں۔ اور بھی اس میں کئی باتیں تھی۔ بچہ کھانا بچا دیا جائے اور ضائع کر دیا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ کھانا واقعی بچا کر ضائع کر دیا جائے تو سیدھی سیدھی بے برکتی سامنے ہی ہے نا۔ اگر آپ نہ پھینکتے تو اتنا مال آپ کا ضائع ہونے سے بچ جاتا تو یہ برکت ہوتا، یہ تو ہے بے برکتی۔ جو بھی گناہ ہے وہ تو بے برکتی لائے گا۔ جی ہاں جی، ہر گناہ بے برکتی لائے گا، نحوست لائے گا، ذلت لائے گا، اور نیکی عزت لائے گی، برکت لائے گی۔ اگر پانی کھڑے کھڑے پیا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ اب اس میں
بیٹھ اگر کھڑے کھڑے پیا اس کو گناہ تو نہیں کہا جائے گا کہ گناہ ہے، اور سنت ترک ہوئی. اب اس سے بے برکتی آتی ہے اس کی صراحت، یعنی کہ کھلے لفظوں میں نے نہیں پڑھا ہو تو یاد نہیں ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ وہ تو وہی نا کہ اس سے وہ منع کیا گیا تھی سب بابے، اگر کھڑے کھڑے کوئی پی بھی لے تو اس کو چاہیے کہ اس کو کہہ کر کے نکال دے اس کو. نہیں یہ ایک ڈانٹ ہے، زجر ہے غالباً نا، زجرن، اچھی بات نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے بندہ پانی پیے. الا آب زمزم شریف کھڑے ہو کر پئیں گے کہ یہ بھی سنت ہے کھڑے کھڑے پینا آب زمزم. اور وضو کا بچا ہوا پانی یہ بھی کھڑے کھڑے پئیں گے، جیسے کسی برتن میں لوٹے وغیرہ میں وضو کیا ہو، نہ کہ نل میں وضو کریں گے تو بہت بڑا ٹینک ہے تو وہ وضو کا بچا ہوا اس کو ظاہر کوئی نہیں کہے گا. تو لوٹے میں آپ نے وضو کیا تو یہ جو بچ گیا تو آپ کے لیے یہ اس میں خصوصیت آ گئی، برکت آ گئی، تو یہ کھڑے کھڑے پئیں، یہ مستحب. کھڑے کھڑے کھانا کھایا جائے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سنت نہیں ہے. سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے. پھر بیٹھنے کا بھی انداز بتایا گیا. ہمارے یہاں یہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے کہ جو زمین پر بیٹھتے ہیں تو وہ چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں. چوکڑی مار کر بیٹھ کر کھانا یہ تو مطلب ظاہر اس کو سنت تو نہیں کہیں گے. سنت تو ایک سیدھا گھٹنا کھڑا کیا اور الٹا پاؤں بچھا دیا، اس پر بیٹھ گئے. اب بعض بچھاتے نہیں ہیں، گھٹنا کھڑا کریں گے لیکن بچھائیں گے نہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مروت میں جب ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ دوسرے صاحبہ یوں بیٹھے ہوئے تو شرم کے مارے وہ یوں تھوڑا ٹیڑے پلے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بڑی مشکل سے بیٹھتے ہیں، جان نکل رہی ہوتی ہے اس کی کہ کہاں پھنس گئے، سمجھے. شاید جو بیٹھ نہیں پا رہے نا، عادت ہی نہیں ہے سنت پر عمل کرنے کی، یا کپڑے اتنے تنگ ہیں کہ مارے گئے. سمجھے. تو اب تو خیر وہ چاروں طرف ٹیبل کرسی کا ہی رواج ہو گیا ہے، تو ذرا ایک سنت تو چھوٹ رہی ہے. سنت کے مطابق بیٹھنا تھا. دو زانوں تحیاتو پڑھتے ہوئے نماز میں اس طرح بیٹھتے ہیں، دو زانوں بیٹھنا یہ کہلاتا ہے. تو دو زانوں بیٹھ کر بھی کھانا کھائیں گے تو یہ بھی صحیح ہے، مطلب غالباً اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے دو زانوں بیٹھ کر کھانا کھائیں تو. لیکن اب بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے کچھ ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں جو جھکنے میں وہ آدھے جھک جاتے ہیں. اچھا اسی طرح لکھتے ہیں تو یوں جھک کر مطلب لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بچوں کو دیکھ بہت بڑے بھی یہ عادت بچپن سے ہوتی. تو یہ لکھنے کے تعلق سے تو میں نے پڑھا تھا، وہ کسی لغت کی کتاب میں پڑھا تھا، دینی کتاب میں نہیں. طباً نقصان دہ یہ جھک کر جو لکھتے ہیں نا، ان کے لیے آنکھیں، پھیپھڑے اور گردے افیکٹڈ ہوتے ہیں، اس سے ہو سکتے ہیں گردوں کو، پھیپھڑوں کو اور آنکھوں کو نقصان. تو یہ واقعی ان نیچرل پوزیشن تو ہے ہی ہے. اتنا جھک جائیں گے تو اندر بوجھ پڑتا رہے گا پھیپھڑے پر بلا وجہ کا، گردوں پر اور آنکھوں پر. تو بچہ یوں کرتا تو بچے کو بار بار وہ سمجھا کر سیٹ کرتے رہنا چاہیے. لیکن اب باپ ہی کر رہا ہو تو بچے کو کیا سمجھائے گا. ماں یہی کر رہی ہے، کرتے کرتے بڑی ہوئی ہے، ماں بنی ہے. اب تو بہت مشکل ہے کہ اس کو موو کرے، لیکن کرنا چاہیے. میرے کو تو کچھ نہیں ہوا، انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہوگا تو پھر پوچھے گا نہیں. کیا اگر دانتوں سے ناخن کو کاٹا جائے تو بے برکتی آتی ہے؟ دانتوں سے ناخن کاٹنا اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اور اس سے سفید داغ، برس جس کو بولتے ہیں، دیکھیں وہ کوڑ کا خطرہ ہے کہ یہ ہو جائے. اس لیے بعض لوگ عادت ہوتی ہے، ایک بار یہ سن لیا تو یہ تو
پتہ نہیں سنا کہ نہیں سنا، اشاروں میں ادھر ادھر بھی بعض اوقات آدمی مصروف ہوتے ہیں، گھروں میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بچہ لپٹ جاتا ہے، کبھی چائے پی رہے ہیں تو آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، تو اتنی سمجھ نہیں آتی. وہ سن بھی لیا توجہ سے، تب بھی وہ برسوں کی عادت ایک بار سننے سے جاتی نہیں. ایزی لے لیتے ہیں نا، سیریس لیں گے تو شاید عادت نکالیں. تو یہ بڑے بھی یوں کر رہے ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. وہ ناخن کا میل کچیل جو بھی ہے وہ اندر، اور ڈاکٹر دعا کرتے ہوں گے کہ یا اللہ روزی میں برکت دے، اور وہ ڈاکٹر کی دعا کی قبولیت کا ثمر یہ ناخن خور جو ہے وہ بن جاتے ہوں گے. تو اس لیے یہ ناخن کھانا جو ہے یہ یا دانتوں سے کاٹنا حدیث میں بھی منع ہے نا، دانتوں سے. فقہ میں تو بہار شریعت میں تو ہے ناخن کاٹنا وہ منع کیا گیا ہے دانتوں سے. برس اچھا تنگ دستی، ہاں تنگ دستی بھی حاجی رضا فرما رہے ہیں کہ آتی ہے، اس سے بے برکتی بھی آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگ بے برکتی سے اور تنگ دستی سے بہت ڈرتے ہیں، تو اس طرح کے کئی سوالات حضور اس میں قائم کیے جاتے ہیں. تو چند سوالات تو آپ سے کیے گئے. تو بے برکتی اور تنگ دستی کے تعلق سے کچھ سوالات اس سوالات کو سامنے رکھ کر کیے جا رہے ہیں آپ سے مزید. اگر اس سے بھی آپ اس تعلق سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں. کیا جھوٹ بولنے سے بھی بے برکتی آ سکتی ہے؟ کیا نماز نہ پڑھنے سے بھی بے برکتی اور تنگ دستی آ سکتی ہے؟ کیا جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے سے بھی بے برکتی اور تنگ دستی آ سکتی ہے؟ کیا ظلم کرنے سے بھی بے برکتی اور تنگ دستی آ سکتی ہے؟ جماعت کی ذرا وضاحت ہو. جماعت کی وجہ عورتوں پر جماعت نہیں ہے اور ان کے لیے یہ نہیں ہے. اچھا جن پر جماعت واجب ہے اس کے باوجود وہ ترک واجب کے مرتکب ہوں گے تو ان کے لیے یہ باعث بے برکتی ہوگا. ہر گناہ جو ہے نا اس سے بے برکتی ہوتی ہے، ہر نیکی سے برکت آتی ہے. اور وہ جو ابھی آنچل کا دامن سے آستین پونچھ کر دکھایا تھا سوال میں، تو اس کا بھی یہ فتح رضویہ جلد پہلی جو ہے اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. علماء میں مشہور ہے کہ اپنے دامن آنچل سے بدن نہ پوچھنا چاہیے. آنچل سرا، دامن کا سرا کپڑوں کا اپنے جو، تو اس سے بدن نہیں پوچھنا چاہیے. اس سے منہ وغیرہ پوچھتے ہیں تو، اور اس سے بعض سلف یعنی بعض گزرے ہوئے بزرگوں سے نقل کرتے ہیں. اور رد المحتار میں فرمایا دامن سے ہاتھ منہ پوچھنا بھول پیدا کرتا ہے، یعنی کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے، میموری کمزور ہوتی ہے. میں حضور مزید سوال کر لوں؟ وہ یہ دانت سے بہار شریعت حصہ 16 اور جلد 3 پیج نمبر 584 مسئلہ نمبر 4. دانت سے ناخن نہ کھٹکنا چاہیے. دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ مکروہ ہے اور اس میں مرض برس معاذ اللہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. میں عرض کر چکا ہوں. جی حضور کیا گانے بجانے اور گانے سننے سے بے برکتی آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی. گھر میں جاندار کی تصویریں ہوں تو بے برکتی آ سکتی ہے؟ ہونا الگ بات ہے، آویزہ کرنا الگ بات ہے. آویزہ کرنے سے سب کے پاس ہوتے ہیں. اگر گھر میں جاندار کی تصویر لگائی ہوئی ہے، لٹکائی ہوئی ہے، عزت کی جگہ لگی ہوئی ہے، بالکل وہ گناہ ہے اور بے برکتی کا باعث. کیا قطع تعلقی سے بے برکتی آ سکتی ہے؟ بلا اجازت شرعی ایسا کیا تو بالکل بے برکتی ہے. والدین کے ساتھ زیادتی اور بدسلوکی کرنے سے بے برکتی آ سکتی ہے؟ بالکل آئے گی. حرام روزی کمانے سے کیا بے برکتی آ سکتی ہے؟ گھر میں اچھا اب جب ان چیزوں سے بے برکتی آ سکتی تو ایک شخص نے جالا تو ہٹا دیا مگر وہ جو تصویر لگا کر رکھی ہے جاندار کی دیوار پر وہ نہ ہٹائی. ایک شخص نے رات کو جھاڑو منع کر دیا کہ یہ کپڑے سے پوچھا مت لگاؤ بے برکتی آئے گی، مگر خود رات کو عشاء نماز پڑھے بغیر وہ سو رہا ہے
تو کیا اس کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کے تعلق سے بھی بیان کیا گیا کہ جن کے ہونے یا نہ ہونے کے تعلق سے ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ گناہ گار ہونے، حرام ہونے، ناجائز ہونے کا تو کوئی حکم نہ لگتا ہو، مگر ان سے ڈر لگتا ہو کہ یار یہ کریں گے تو بے برکتی ہو جائے گی، مگر وہ عمل کے جو خالصتاً گناہ ہیں، حرام ہیں، رب کی نافرمانی کا باعث ہیں، جو دنیا میں بے برکتی، تنگ دستی کے ساتھ ساتھ قبر و آخرت میں بھی، یعنی صرف یہاں تنگی نہیں لا سکتا، وہ قبر میں بھی تنگی لانے کا سبب بن سکتا ہے، تو ان سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے. یہ جو جالے یا کچرے جو صاف کرتے ہیں یہ بے برکتی اور برکت کا تصور تو شاید ہی ہوتا ہو کسی کا. اچھا نہیں لگتا صفائی. تو یوں صفائی کے لیے لوگ کرتے ہیں، وہ بھلے کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ واقعی یعنی کہ وہ ظاہری چیزوں کی صفائی کرتے ہیں، باطن کی صفائی نہیں کرتے، دل کی صفائی نہیں کرتے، اعمال نامے کی صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے. تو یوں مطلب ہے کہ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی یعنی اندرونی صفائی بھی ہونی چاہیے. اندرونی صفائی کی اہمیت ظاہری صفائی سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے. حضور برکت تھوڑے میں پورا ہو جانے کا نام ہے یا کثرت کا نام ہے یا دونوں کا نام ہے؟ برکت مانے جم جانا. ایک معنی تو یہ لکھے وہ میرات میں، اور برکت زیادتی خیر، ہمیشگی خیر، یعنی کہ بھلائی جو ہے یہ بڑھے یا بھلائی ہمیشہ کے لیے باقی رہے، اس یہ برکت کے معنی. برکت کے معنی بھلائی میں اضافہ ہو، بڑھے، یا یہ کہ بھلائی ہمیشہ کے لیے باقی رہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ برکت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ برکت کے معنی ہے خیر، یعنی بھلائی کا بیٹھ جانا، وہاں سے نہ نکلنا. مزید فرماتے ہیں کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے. برکت یہ کہ چیز تھوڑی ہو مگر نہ خود ختم ہو، نہ اس کا نفع، اس کا فائدہ ختم ہو. کثرت یعنی زیادتی تو کفار کو مل جاتی ہے، مگر برکت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. جیسے کہ آپ بولے کہ یہ تو بے نمازی ہے تو بہت مالدار ہے، تو بہت برکت ہے، تو یہ برکت نہیں ہے، یہ کثرت ہے. کثرت تو غیر مسلموں کو بھی ملتی ہے، جو معاذ اللہ خدا کو گالیاں دیتے ہیں ان کے پاس بھی کثرت ہوتی ہے، ڈھیر لگا ہوتا ہے مال کا. یہ نہیں ہے. برکت اور چیز ہے جو ابھی آپ نے سنا. اللہ ہم سب کو برکت نصیب فرمائے. حضور کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر برکت میں کثرت تو ہو سکتی ہے لیکن ہر کثرت میں برکت تو یہ ضروری نہیں ہے؟ اللہ بہتر جانے. زیادتی تو مگر بھلائی کی زیادتی ہے نا. مال کی زیادتی یہ کوئی مطلب ہے نہیں کہ فضیلت کا باعث تو نہیں ہے نا. یہ جو مالدار ہونا فضیلت کا باعث تو نہیں ہے. مال جو حلال ہوگا نا اس میں قیامت کے دن حساب ہے. جو حساب میں پھنسا وہ پھنسا. اور اگر مال حرام ہے، حساب حلال پر ہے، حرام ہے تو پھر حساب کیسا؟ عذاب ہے. تو جو مال زیادہ ہونا یہ مطلب اس کو مطلب نہیں کہ کوئی یہ کہنا کہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے. ہمارے یہی کہتے ہیں ہم لوگ، بہت بڑا کرم ہے اللہ کا، بڑا رحمت ہے، بڑا فضل، بہت فضل ہے. تو مال عام طور پہ اب تو حلال مال سے مالدار ہونا وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے، ہوں گے، بہت مشکل ہے اس دور میں کہ بغیر جھوٹ بولے، بغیر رشوت، بغیر مطلب یعنی کہ الٹے سیدھے 2 نمبر کے لوگوں کے سہارے کے رہنا مالدار کا یہ بہت مشکل ہے. اللہ پاک اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اسی کے در کے محتاج رہیں. باقی کثرت مال کی آفت سے بچا کر مولا اپنی اتار کو
اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دے. غم مال کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا کثرت مال کی آفت سے بچا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا اس طرح کے اشعار جو ہے نا یہ اعلیٰ حضرت نے بھی طرح طرح کے اشعار جو ناصحانہ اشعار ہیں نا نیکی کی دعوت پر مشتمل لکھے. میں نے بھی مال کے تعلق سے کئی لکھے نہیں. میں نے یہ نوٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو کلام پڑھے جاتے ہیں نا یہ اشعار میرے بھی مائنس کر دیے جاتے ہیں. اب اللہ بہتر جانے ویسے توجہ نہیں رہتی ہوگی ورنہ آپ ظاہر ہے کہ انولپ کا انتظار ہے. نوٹوں کی برسات کا طلبگار بندہ کیسے یہ شعر پڑھے یار, شرم آئی نا. لیکن یہ تو عطار کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے نا. تو حکایتاً اشعار پڑھے جاتے ہیں وہ فلاں کا یہ شعر ہے, اپنے لیے یہ اپنے احساسات و جذبات نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں میں نے یہ نوٹ کیا ہے اب آج بات جیسے توجہ گئی تو میں نے کہا یہ پڑھنے چاہیے. اس میں مطلب ذہن سازی ہے لوگوں کی کہ مطلب سننے والوں کی اہل محبت کی کہ چار رات دن مال 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 کرتے رہتے ہیں یار. مولا مولا کب کریں گے؟ مرنے کے بعد کریں گے کیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگرچہ یہ شاعر کے جذبات بیان کر لیکن پڑھنے والے اگر اپنا جذبہ یہ بنانا چاہیں اور اس اپنے جذبات کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو منع تو نہیں ہوگی. اگر واقعی قلبی احساس ایسا ہے جذبہ تو میٹھا مدینہ. لیکن آزمائش بہت ہے یار. مال دیکھ کر آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے. بہت مشکل منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. بولنے میں تو ہم لوگ ہیں گفتار کے قاضی. بھائی ہم سے بات کرنے میں آگے بڑھ کے دکھا ہے لیکن ہم پھسل جلدی جاتے ہیں. اللہ استقامت نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا حضور. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. خبر نہ. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. آپ نے تو لیجئے یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر. حضور یہ آپ نے ابھی کیا بات کر دی. یہ نوٹیں دیکھ کر جو چمک آ جاتی ہے آنکھوں میں, آپ بھی فرمایا حضور ضرورتیں, خواہشیں, فرمائشیں, آسائشیں, اس کے لیے پھر وہ
جو چیزیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کی وہ نوٹ ہی ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے. اور وہ یہ دیکھیں اور چمک نہ آئے، طلب نہ آئے اور یہ اس کی کشش نہ رہے، تو یہ جو زندگی کا جو ہمارا سارا نظام ہے، جو ہمیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، ابھی تو سٹارٹ لیا ہے، آگے تو زندگی پڑی ہوئی ہے. اور ہماری تو ایک طرح ہماری تعداد، ہماری پرورش اسی طرح ہوئی ہے کہ یہی سب کر کے اپنے آگے بڑھنا ہے. اور کوئی زندگی ہمارا لیے زندگی بنانے کا جو تصور ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کامیاب بنائی ہے تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کا یوں سارا چیزیں سیٹ اپ ہے یا نہیں ہے سارا. تو اب یہ سب چیزیں سامنے ہوں اور نوٹ دے کر چمک نہ آوے تو پھر کیا آوے دماغ میں آنکھوں میں، تو پھر کیا کرے آدمی؟ بند تو تھوڑی کر لے گا کہ نوٹ آئی نہ آنکھیں بند کر لے گا، نہیں یہ نوٹ کو دیکھنا نہیں ہے میرے کو، تو آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا، کیا بولے گا آدمی؟ چمک تو آتی ہے آنکھوں میں. اچھا پھر یہ کہ ہرس کا تو حال یہ ہے اللہ کہ جیسے کہ نوٹ ہے، ایک تو کڑک نوٹ ہے، اس کی بھی وہی قیمت ہے، 100 کا ہے مثلا 100 روپے کی قیمت ہے نا، کڑک ہے. ایک ہے تھوڑی میلی ہے، اڑی چڑی ہوئی ہے، وہ بھی 100 روپے، اس کے بھی 100 روپے قیمت ہے، لیکن ہاتھ کڑک نوٹ پہ جاتا ہے. اگر دینا ہے تو نوٹ نکالیں گے تو چھانٹ کے جو میلے نوٹ ہے وہ جلدی دیں گے، پرانے جلدی دیں گے. میرے آقا پرانا نوٹ تو عیدی میں بچہ بھی نکلے گا ہمارے گھر کا، یا اس وقت بچہ بولے گا یہ تو تھوڑا نیا نوٹ دو. نیا نوٹ، نئے نوٹ کا تو باقاعدہ کاروبار ہے نا پھر. ہاں یہ عید کے دنوں میں تو یہ نکلتا ہے زیادہ. نہیں تو ہم بھی عیدی میں کڑک ہی نوٹ دیتے ہیں، کہ میلے سے اس پہ اتنی دلجوئی ہوگی نہیں اس کی، تو مڑا چھڑا ہوگا. تو اب یہ بظاہر تو ہرس کا جلوہ ہے اس میں، جبکہ قیمت میں کوئی فرق نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. درزی جو ہوتے ہیں نا، عید کے بعد جو کسٹمرز کے کپڑے ہوتے ہیں پورے سال کے، یہ بیچ دیتے ہیں، مطلب اتنی قیمت میں بیچتے ہیں جو ان کی سلائی کے پیسے نکل جائے، اور کسٹمر اٹھانے نہیں آتا ہے اس وجہ سے بیچتے ہیں. سارا سال پڑے رہتے ہیں، اس کے بعد یہ عید کے بعد بیچ دیتے ہیں. تو آپ فرمائیں اس کو ایسا بیچنا اور ان سے کپڑے یہ خریدنا کیسا ہے؟ اللہ اکبر. نہیں، جو کپڑے سلائی کے لیے دیتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایسا تو سمجھ نہیں آ رہی. بچے جانے کا بولا یا سلائی کا بولا؟ چھوڑ جاتے ہیں یا یعنی جی ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کپڑے دے کے بھول گیا یا چلا گیا، علاقہ چھوڑ گیا، کچھ بھی ہے، اب اس کا سوٹ وہاں پڑا ہوا ہے اور یہ مہینے بعد، سال بعد، جو بھی ہے، سال بعد تقریباً انہوں نے بولا ہے، اب وہ اپنی مرضی سے اس کو بیچ دیا، ایسا کرنا کیسا؟ نہیں، ایسا ہوتا ہوگا جب یہ کہہ رہے ہیں نا. یہ کئی کاروبار کے اندر ہے. دھوبی کے پاس بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، مختلف دکانداروں کے پاس اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس حوالے سے دارالفت سنت کے کئی فتاوی جاری ہیں. اس طرح یہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی حفاظت ان کو کرنا ہوگی. لقطہ بھی نہیں کہیں گے اس کو، حفاظت کرنی. یہ امانت کے حکم میں ہی بیان کیے گئے ہیں. کوئی اس کا نعم البدل، جو اس کا نمبر ہے یا اس کا جو بھی اس کے پاس پتہ ہے اور اس پر اس نے ڈھونڈا، اب نہ اس کا وہ نمبر ہے نہ وہ اس کا پتہ ہے اور وہ چلا گیا، تو کتنا عرصہ وہ اس کے آنے کا